کہ ایک ایسا قومی کھیلوں کا منصوبہ جو 90% مکمل تھا، اسے 3 سالوں سے انتقام کا نشانہ بنا کے پاکستان کے سپورٹس کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اگر نارووال سپورٹ سٹی کو تباہ نہ کیا جاتا اور اسے بروقت مکمل ہونے دیا جاتا تو پاکستان کے ہونہار کھلاڑی یہاں تربیت اور ٹریننگ کر کے اولمپکس میں پاکستان کے لیے تمغے جیت کر لاتے، لیکن اس حکومت کی انتقامی سیاست کا یہ منصوبہ نظر ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ اسے ادھورا اور نامکمل رکھا گیا ہے، بلکہ وہاں پہ کروڑوں روپے کا سامان ضائع کر دیا گیا ہے۔ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو درآمد ہوئی تھی اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اسی طرح کروڑوں روپے کا ایتھلیٹک ٹریک جو دنیا کا بہترین کوالٹی کا تھا، اس کی ایکسپائری ہو گئی ہے وارنٹی کی، اور وہ سارا سامان ضائع ہو گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس نقصان کا جو وہاں پر کیا گیا ہے؟ وہ کرکٹ اسٹیڈیم جہاں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر آئی تھی، اور جس کے بارے میں وہاں مصباح الحق نے یہ کہا تھا کہ جب میں دبئی جاتا ہوں تو میں وہاں کے کھیلوں کے کمپلیکس دیکھ کے دعا کیا کرتا تھا کہ پاکستان میں ایسے کب منصوبے لگیں گے۔ تو مجھے نارووال آ کے پتہ لگا ہے کہ یہ تو بن چکے ہیں۔ ایسے منصوبوں کو آج اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کرکٹ اسٹیڈیم میں 4-4 فٹ گھاس اگی ہوئی ہے، شیشے ٹوٹ گئے ہیں، نقصان ہو گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کل وفاقی وزیر صاحبہ سے جب میں نے یہ پوچھا کہ اگر میرا گناہ یہ ہے کہ نارووال میں یہ منصوبہ کیوں بنا، تو آپ یہ فرمائیے کہ بدین میں اپنے حلقے میں جو آپ نے 2 منصوبے بنائے ہیں، کیا وہ حلال ہیں؟ تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پسماندہ علاقہ ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم وہاں پہ منصوبے بنائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہی ہمارا کیس ہے، ہمیں آپ کے بدین کے منصوبوں پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بدین کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے نارووال کو ہندوستان نہ سمجھیں، نارووال بھی پاکستان ہے۔ اگر بدین میں فنڈ لگنا جائز ہے تو نارووال میں بھی کھیلوں کا منصوبہ بننا جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوہرا معیار ہے کہ اس حکومت کے لیے کوئی اور معیار ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے اور معیار ہے۔ اور میں پھر انہیں کہتا ہوں، میں ہر بار کہتا ہوں کہ مسٹر عمران نیازی، ہم نے 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ اس سے بھی زیادہ ریلیز کیے ہیں۔ اگر کیس بنانا ہے تو یہ بنا کے بتاؤ کہ اس 3200 ارب میں کوئی 32 پیسے کی ہیرا پھیری یا خرد برد ہے تو اس کا ثبوت لے کر آؤ۔ میرے وزارت سے اور سی پیک کے نگران وزیر ہونے کی حیثیت سے 29 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی اس دوران ہماری حکومت میں۔ اس 29 ارب ڈالر کے عوض 29 سینٹ کا کوئی کیس نکالو کہ کہیں خرد برد کی ہے یا کسی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں۔ تمہارا وہ وزیر جو روبوٹ کی طرح تقریریں کرتا ہے، اس نے الزام لگایا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے پہ میں نے 70 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیس کس عدالت میں داخل ہوا ہے، وہ 70 ارب روپے کا انکوائری کا کیا بنا ہے، اس کی جی آئی ٹی کدھر ہے؟ یہ سب ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ صرف جھوٹے الزام لگا کے اپوزیشن کی اور مسلم لیگ نون کی کردار کشی کرتے ہیں، اور اس کردار کشی کے پیچھے یہ اپنی نالائکی، اپنی ناکامی
اور اپنی نااہلی کو چھپاتے ہیں، لیکن اب قوم جان چکی ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے۔ آج پاکستان کا ہر شعبے میں بیڑا غرق کر دیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہے، سیاست کا بیڑا غرق ہے، سفارتکاری کا بیڑا غرق ہے۔ ہم نے مشکل سے پاکستان کے کھیلوں کے میدان آباد کیے تھے۔ 2009 کے بعد سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد کوئی بین الاقوامی ٹیم پاکستان نہیں آتی تھی۔ ہم نے امن امان ٹھیک کیا، بیرون ملک ٹیمیں، زمبابوے کی ٹیم آئی، سری لنکا کی ٹیم آئی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی، ورلڈ 11 کی ٹیم آئی، سپر لیگ کے فائنل لاہور اور کراچی میں ہوئے، اور کھیلوں کے میدان جو 6 سالوں سے اجڑے ہوئے تھے دوبارہ آباد ہوئے۔ آج اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، چاہے اسے آپ سیکیورٹی کی ناکامی کہیں، چاہے اسے آپ سفارتکاری کی ناکامی کہیں، اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کا پھر بین الاقوامی سطح پر جگ ہسائی ہو رہی ہے اور کھیلوں کے میدان دوبارہ اجڑ رہے ہیں۔ اور یہ حکومت اب جو بدترین کھیل کھیل رہی ہے وہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ یہ حکومت جو اب دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف انڈائٹمنٹس آنے والی ہیں، چونکہ ڈسکا میں جو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا تھا عوام کے ووٹوں پر، اس کی رپورٹ آنے والی ہے، اور اسی طرح فورن فنڈنگ کیس، اس کی کمیٹی اپنی کارروائی مکمل کر چکی ہے، اور اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ الیکشن کمیشن کو آ چکا ہے، جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اور عمران نیازی نے الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹس کو چھپایا تھا، درجنوں پرائیویٹ اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانزیکشنز کروڑوں اربوں روپے کی گئی، جو بیرون ملک لوگوں سے چندے لیے گئے، وہ کسی گنتی میں نہیں آئے، ان کو گلچھرے اڑانے میں اور ذاتی مزے اڑانے میں استعمال کیا گیا، ذاتی کاروبار کیے گئے، اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب جب ان کا فیصلہ آنے والا ہے تو یہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے، اپنے وزراء کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر بدترین، توہین آمیز اور جارحانہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب یہ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگاتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر کا نام اپوزیشن نے تجویز نہیں کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کا نام خود حکومت نے تجویز کیا تھا، جس کو اتفاق رائے کے لیے اپوزیشن نے قبول کیا تھا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کریں، یہ اپنے گریبان کے اندر خود جھانکیں کہ وہ شخص جس کو خود انہوں نے اس عہدے کے لیے نامزد کیا، آج اس کے اوپر یہ نہایت ہی سنگین اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے کردار کشی کر رہے ہیں، صرف اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے۔ لہٰذا یہ پاکستان میں ادارہ جاتی انتشار، انسٹیٹیوشنل انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو پنجاب میں بحال کیا، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں کہ کسی سول جج کے فیصلے کو بھی 6 مہینے کے لیے کوئی نظر انداز کرے۔ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے تاکہ جو 9 ماہ ان کے باقی تھے وہ ختم ہو جائیں، اور 1 مہینہ پہلے یہ کوئی لنگڑا لولا امپلیمنٹیشن کر کے کہیں کہ ہم نے کر دیا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے
मेरा दिल भूल के आंसू रोता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बदतरीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस क्यों नहीं दे रही। हमने तो बयानात के ऊपर कंटेम्प्ट भुगती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बदतरीन कंटेम्प्ट हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है, चूंकि ये लाडला है, चूंकि ये ताबेदार है, और लाडला और ताबेदार आइन से भी बड़ा है, ये कानून से भी बड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, ये पार्लियामेंट से भी बड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन से भी बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। हम इस लाडले और ताबेदार का पूरा एहतसाब करेंगे और वो वक्त दूर नहीं कि जब ये लाडला और ताबेदार इस आइन शिकनी के लिए, इस मुल्क की तबाही के लिए, कश्मीर के सौदे के लिए और पार्लियामेंट पे हमले के लिए कटहरे में खड़ा होगा और अपने जराइम का सामना करेगा। और आतंकवादी साहब ने दावा किया उनके पास कुछ चीफ सेक्रेटरी के हवाले से राज है, इनका वो करेगी किस हद तक ब्लैकमेलिंग में क्या अपोजिशन को करना चाहिए। देखिए, जो इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज है वो इंतखाबी धांधली का पैकेज है, इसलिए कि इसके अंदर हुकूमत ने वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन से लेके वजारत दाखिला के मतहत कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही वोटर हो सकता है जिसको हुकूमत इजाज़त देगी। वो अपोजिशन के जितने मर्जी वोट निकाल दें लिस्ट से या उनको किसी दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन में डाल दें, कोई उनसे बाज पुर्स नहीं कर सकेगा। ये वोटर लिस्ट को नादरा में देंगे और नादरा के जरिए डेटा को ईवीएम से लिंक करके अपने मन मर्जी के बोगस वोट डाल के उनको ईवीएम के जरिए धांधली में शुमार करके ये इलेक्शन को चुराना चाहते हैं। और हमारी ये मालूमात है कि इसके पीछे एक निजी कंपनी के जरिए ये मशीनें बनाई जा रही हैं जिसका दफ्तर दुबई के अंदर है, और ये तहकीकात होनी चाहिए कि उस कंपनी का मालिक कौन है कि जिसको यहाँ पर छुपाया गया है नस्ट के अंदर, वजारत साइंस के अंदर, लेकिन उसका दफ्तर जो है वो दुबई के अंदर है। तो ये सारा अमल नहायत मशकूक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन है। ये हम धांधली का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी तरह जो हल्का बंदी है उसकी बुनियाद आबादी से हटा के वोटर रजिस्ट्रेशन पे कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनके अंदर सीटें कम हो जाएंगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध, जहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन आबादी के लिहाज से निस्बतन कम है, उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। तो ये उस बुनियादी असूल के खिलाफ है जो आइन के अंदर 1 पर्सन 1 वोट का जमहूरियत के लिए तय किया गया है। और इसीलिए जो हल्का बंदी है वो भी आबादी के तनासब से होती है जो आइन के अंदर दरकार है, और ये उसको वोटर के साथ आप चेंज करना चाहते हैं। तीसरी बात, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज है वो इमरान खान के प्यारों के लिए अनहरो है। उसमें फैसल वाडा को माफ़ी देने का कानून 4 साल पीछे की तारीख में बनाया जा रहा है। तो अपोजिशन इमरान खान के प्यारों को एनआरओ देने के लिए और इस धांधली के पैकेज पे अंगूठा लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में अपनी तजावीज़ दी, हुकूमत ने उनको मुस्तरद किया। कौमी असम्बली में हुकूमत ने इस पर बहस नहीं होने दी, रूल सस्पेंड करके इसको बुलडोज किया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने, वहाँ पर सब स्टेक होल्डर्स ने
हुकूमत समेत इस पर अपनी मुशावरत की है और सेनेट ने इसको मंजूर करने से इनकार किया। अब अगर हुकूमत जॉइंट सेशन के ज़रिए इसे बुलडोज करती है तो फिर साफ जाहिर है कि ये यकतरफा तौर पे अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है, जिसकी ना आईन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है और ना आवाम इजाज़त देता है। लिहाजा अगर कौमी इत्तेफाक राय नहीं होता तो कोई ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को राइज नहीं कर सकता। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।